وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق کا معنی تھا پھاڑ دینا، جدا کر دینا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے، نا کا معنی ہم نے، فرقہ کا معنی پھاڑنا، نا کا معنی ہم نے، بکم تمہارے لیے، اور جب ہم نے پھاڑا دریا کو تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ انجا ینجی کا معنی ہے نجات دینا، نا کا معنی ہم نے، کم تمہیں، پس ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، یہاں بھی غرقہ کا معنی غرق کرنا، اغرقنا کا معنی ہم نے، اور ہم نے غرق کر دیا، اغرق یغرق یعنی کسی دوسرے کو غرق کرنا، غرقہ کا معنی ہوتا ہے خود غرق ہونا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اور اس کی آل کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہ جب پل کر جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشن سونپا کہ آپ بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے آزاد کروائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے ساتھ توحید کی بات کی، اور یہ بات چیت کافی عرصہ چلتی رہی، لیکن فرعون ان کو نجات دینے کے حق میں نہیں تھا، ان کو رہا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر رات کے وقت نکلے، اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جس دریا سے یہ گزرے، اس دریائے نیل کے بارے میں ہی زیادہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا سے لے کر اپنی قوم کو گزر رہے تھے، تو فرعون اور اس کی فوجیں بھی پیچھے سے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں اور دریا کو ٹھہرا رہنے دیں۔ یعنی ان کے گزرنے سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ دریا کے کنارے پر لاٹھی ماریں۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو اس کا پانی ٹھہر گیا یا جم گیا، یا کسی بھی طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں 12 راستے بنا دیے ان 12 قبیلوں کے لیے۔ یہ لوگ جب گزرے تو انہی راستوں پر فرعون اور اس کی فوج گزری ان کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس کا پاٹ بہت چوڑا ہے اور یہ بہت موج مارتا ہوا دریا ہے، اس کو تیر کے پار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی ٹھہرانے نہیں دیں۔ جب فرعون کی پوری فوج یعنی اس کا ہر فرد دریا کے اندر اتر آیا، نہ اس کنارے پر کوئی باقی بچا، نہ اس کنارے پر کوئی ابھی چڑھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی لاٹھی کو دوبارہ ماریں۔ تو جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو دوبارہ مارا تو یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے نا، یہ ڈوب گئے۔ اور تاریخ سے یہ چیز واضح ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا جب یہ لوگ ڈوبے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، لہٰذا ہم یہ روزہ رکھیں گے اور تمہاری مخالفت کرتے ہوئے 9 کو رکھیں گے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت تک اس روزے کی نبی علیہ السلام تلقین کرتے رہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ 10 محرم کا روزہ جو تھا یہ نفلی روزہ قرار دیا گیا، اور یعنی پہلے لازم تھا تو اس کے بعد یہ نفلی قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب کو نجات دی اور یہ فرعون کے ہاتھ سے بچ گئے۔ ان کی تاریخ مختصراً اس طرح سے دہرائی جا سکتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ آل یعقوب سے ہیں، اور ان کا وطن کنعان ہے جو یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ یہ لوگ ادھر ہی رہتے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے اہم اور مشہور سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد بنیامین ان کے بھائی کا درجہ آتا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور یہ نکالے گئے،
اور پھر یہ بک گئے اور پھر یہ بادشاہ کے گھر میں پہنچے، پھر ان پر وہاں مختلف قسم کے دور آئے جس کا تفصیلاً ذکر سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کی بادشاہت کا وارث بنا دیا اور یہ وہاں کے حکمران بنے اور عزیز مصر کہلائے، یعنی اس وقت وہاں کے حکمران کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عزیز کہا جاتا تھا۔ تو ان کی حکومت کافی عرصہ رہی۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ یکے بعد دیگرے حکومت میں آتے رہے، لیکن جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، گناہ کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں کا جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھی، مصر کا اپنا مذہب بت پرستی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے زوال پذیر کر دیا ان کے گناہ کی وجہ سے، اور وہاں کا قبیلہ قبط یہ ان کے اوپر غالب آ گیا، یعنی انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا اور اپنے حکمران کا نام فرعون رکھا، جو یکے بعد دیگرے کئی فرعون آئے۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب یوسف علیہ السلام حکمران بنے تھے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو وہاں مصر میں بلایا تھا اور ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا خاندان مصر میں جب منتقل ہوا، عین اسی وقت میں ادھر فلسطین کے اوپر یونان کا حملہ ہو گیا، اور ہمارے یہ مقبوضہ کشمیر کی طرح سے فلسطین بھی مقبوضہ ہو گیا، اور بنی اسرائیل آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مصر آتے گئے، کیونکہ وہاں ان کے اپنے بندے یوسف علیہ السلام کی حکومت بن چکی تھی۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی بہت سی تعداد مصر میں آباد ہوئی اور یہ لوگ صدیوں مصر میں رہے۔ پھر جب ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور فرعون کی حکمرانی آئی تو یہ لوگ غلام ہو گئے، ان کو وہاں مکان خریدنے کی، کاروبار کرنے کی، اچھا کپڑا پہننے کی، زیورات بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر ان کے بیٹے ذبح کیے جانے لگے، ان کے اوپر شدت کا وقت آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے گھر میں پلے، اور پھر وہاں ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بھاگ کر چلے گئے، اور وہاں یہ کافی عرصہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بیوی بھی دی، بچے بھی دیے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ فرعون کو جا کر میرا حکم سناؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بڑا کھٹن کام تھا جو کیا، لیکن فرعون کسی طرح بھی ان کی قوم کو آزاد کرنے کی حامی نہیں بھرتا تھا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو رات کو لے کے نکلیں۔ جب یہ لوگ رات کے وقت نکلے تو دو راستے تھے، ایک خشک اور چھوٹا اور ایک لمبا اور دریائی راستہ تھا۔ قوم یہ چاہتی تھی کہ خشک راستے سے چلیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ دریا کے راستے سے جائیں۔ تو جب دریا پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کی فوجیں آ گئیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت منہ پھٹ اور زبان دراز تھے، انہوں نے بہت موسیٰ علیہ السلام سے طعن و تشنیع کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کمال ہمت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اسی نے مجھے اس راستے پہ آنے کا حکم دیا ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے اور ان کو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا۔ یہ لوگ اس دریا سے گزر کر آگے جو صحرائے سینا ہے وہاں ٹھہرے اور وہاں کئی سال رہے، اور اگلی آیت میں جو واقعہ آ رہا ہے وہ صحرائے سینا میں ہی پیش آیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدنا، وعدہ کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وعدہ یواعد کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے کا یا کسی بھی کام کا معاہدہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ آپ کوہ پر تشریف لائیں، تو اس لیے یہاں وعدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40، اس کا معنی 40، لیلتاً راتیں، 40 راتوں کا۔ تو جب 40 راتیں کہا جائے تو دن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی 40 راتیں آپ کوہ پر آ کر اعتکاف کریں۔ یہ بالاتفاق دریا سے نجات پانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ذی قعدہ کا سارا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے
اعتکاف کیا تھا اپنی قوم کو فرعون سے خلاصی دلانے کے بعد اور دریا سے نجات پانے کے بعد۔ ثم اتخذتم العجل، ثم کا معنی پھر، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، عجل گائے کے بچے کو، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بعد کا معنی بعد، ہی کا معنی اس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم ہو۔ یعنی یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی یہ مشرک لوگوں کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی، اور صدیوں یہ مصر میں یہ لوگ آباد رہے، اور وہاں انہوں نے فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرتے دیکھا، گھر گھر بت دیکھے اور ان کے پوجا کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں اور ان کے مرد قوم فرعون کے ہی غلام تھے، انہی کے گھروں میں یہ کام شام کرتے اور انہی کا کھاتے تھے۔ تو ان کی ہڈیوں میں یہ بات رچی بسی تھی کہ ایک معبود ایسا ہونا چاہیے جس کے سامنے بیٹھ کر عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کے غائب ہونے کی حالت میں اس کی عبادت کو ان کے ذہن ابھی یعنی نہیں مان رہے تھے، اس لیے انہوں نے دریا سے پار ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا، جس کا ذکر آگے سورہ اعراف میں آئے گا، کہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں ہمیں بھی ایک بت بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بڑا افسوس کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے، تو یہ تو باطل مذہب ہے، یہ تو غلط کام ہے جو کر رہے ہیں، تو میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو کیسے معبود بنا سکتا ہوں، جبکہ اللہ نے نجات دی ہے اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ تو یہ لوگ رک گئے، لیکن ان کے دل سے یہ بات نہ نکلی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے وعدے سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 30 راتوں میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، اس طرح کہ جس طرح میزبان پیار سے، محبت سے، خوشی سے مہمان کو مزید ٹھہرا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور قوم کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کوہ طور پر اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا، اور بالکل ویسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو دانا کھانے پہ مجبور کر دیا تھا، اسی طرح ان لوگوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، وہ نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے زیورات کو اکٹھا کیا اور سونے سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس چیز کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں کس طرح ہم نے دشمن سے بچایا، کہ تقریباً فرعون کی 70,000 فوج اس دریا میں غرق ہوئی، اس طرح سے کہ ایک بھی فوجی نہ بچ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو تیرا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو نشانی کے طور پر لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون خود بھی ڈوب گیا ہے۔ تو اس کی لاش جب تیری اور اب تک وہ مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر فرعون کے ڈوب جانے کا بنی اسرائیل کو یقین آیا اور یہ لوگ بے خوف ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑا بنا لیا، فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو۔ یعنی انسان خود ہی گناہ کرتا ہے جس کی سزا پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر پھر یہ ایک بہت بڑا کرم کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس جرم کے بعد، یعنی اتنا بڑا تم نے جرم کیا لیکن ہم نے اس کے بعد پھر تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ ان کی معافی کا تذکرہ کل والے سبق میں اگلی آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہی یہ چیز شامل تھی۔ پہلا احسان یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کو، قوم موسیٰ کو آل فرعون سے نجات دلائی، اور دوسرا یہ کہ ان کو غرق کر ڈالا، یعنی صرف نجات نہیں ملی کہ دشمن زندہ رہے، ان کو غرق کر دیا۔ اور تیسرا احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اعتکاف کے لیے، اور پھر جب ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو چوتھا احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ اللہ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ اور آگے 5ویں احسان کا، 5ویں نعمت کا ذکر آ رہا ہے،
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دے دی۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز جس کو پڑھا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں لکھی ہوئی ملی تھیں، یہ پتھر کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی ہدایات دیں۔ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو عام وحی آتی تھی اور جو پہلے انبیاء کی تعلیمات ابھی موجود تھیں، یہ سب اسی پر عمل کرتے تھے، لیکن کتاب کے ملنے کے بعد ان کا باقاعدہ اپنا ایک مذہب قائم ہوا جو پہلے تمام انبیاء کے مذہب کے عین مطابق تھا۔ والفرقان، یعنی تورات نے حق اور باطل کو جدا کر کے دکھا دیا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے، اللہ کے غصے اور ناراضگی سے نکال کر اللہ کی رضامندی میں لانے کے لیے ہم نے تمہیں کتاب عطا کر دی۔ یہ پانچواں احسان، پانچویں نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، اور آگے مزید نعمتوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔